حضرت یہ حضور کی آل کا ذکر ہے، بس صرف آخری دو باتیں وہ حضرت امام جعفر صادق کی، تو پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق بھی انہی میں سے ہیں۔ میں نے عرض کی پہلے کہ یہ چھٹے امام ہیں، چھٹے نمبر پہ ان کا نمبر ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ یہ صاحبزادے حضرت امام محمد باقر کے، آگے وہ صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کے، تو یہ ایک ان کی لڑی ہے۔ ہم نے جانتے ہیں 12 امام ہیں، جن میں سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 کے قریب تھی۔ تو جب پوچھا حضور کتنی عمر ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میری عمر صرف 2 سال ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو بزرگ ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں اسی عمر کو عمر شمار کرتا ہوں جو میں نے حدیث کا علم سیکھا حضرت امام جعفر صادق سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد رہے۔ ویسے اگر عمر دیکھی جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور حضرت امام جعفر صادق 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 3 سال امام اعظم ابو حنیفہ ان سے بڑے تھے، لیکن اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، علم حدیث 2 سال کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے تیرے اور میرے امام جعفر صادق سے سیکھا تھا۔ تو آپ اعلان فرماتے تھے اللہ کی قسم اگر امام جعفر صادق والے 2 سال اللہ مجھے نصیب نہ کراتا تو امام اعظم ابو حنیفہ کب کا ہلاک ہو جاتا۔ یہ آپ کا مقام تھا، آپ کا مرتبہ تھا، آپ کی شانیں تھی، آپ کی رفعتیں تھیں۔ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کے دروازے پہ دستک آئی، من دق الباب۔ آپ نے فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ تو سائل تھا، اس نے کہا حضور میرے پاس 10,000 دینار ہیں اور میں حج پہ جانے لگا ہوں، تو یہ میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں، آپ انہیں اپنے پاس امانت رکھ لیں اور جب میں واپس آؤں میں آپ سے لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق نے ان پیسوں کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اور میرے بچے، میری بیوی بھی میرے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا اور یہ پیسے جتنے میرے پاس ہیں آپ کے پاس اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب میں حج سے واپس آؤں گا تو پھر انہی پیسوں سے میں ایک گھر خریدوں گا، پھر اس میں رہائش پذیر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا چلا جا۔ اب بندہ حج پہ چلا گیا۔ اب جانتے ہیں سواریوں کا دور نہ تھا، سفر پیدل فرماتے تھے اس وقت لوگ، جب کبھی کبھار کسی کے پاس سواری آ جاتی تو اس پہ جاتے۔ تو جب کافی عرصے کے بعد وہ بندہ واپس لوٹا تو آپ نے فرمایا یار وہ تیرے پیسے تو میں نے صدقہ کر دیے۔ اس نے کہا حضور میں نے تو آپ کو امانت دیے تھے کہ آپ میرے پاس رکھ لیں، جب میں واپس آؤں گا تو مجھے عطا فرما دینا تاکہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ فرمایا بس یار گھر کی یہی تیری تمنا ہے کہ تجھے گھر چاہیے؟ اس نے کہا ہاں جی میری یہی تمنا ہے۔ تو فرمایا یہاں پہ گھر لینا چاہتا ہے کہ جنت میں گھر لینا چاہتا ہے؟ تو اب بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا حضور میں جنت میں لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر خوش ہو جا، میں نے تیرے لیے جنت میں ایک محل خریدا ہے، جانتا ہے وہ کیسا ہے؟ حضور فرما دیں۔ فرمایا جو محل میں نے تیرے لیے خریدا وہ محل اس کی ایک دیوار پسا کس کے محل کے ساتھ لگتی ہے؟ حضور کس کے؟ فرمایا وہ ایسا محل ہے جس کی ایک دیوار نبی کے محل کے ساتھ لگتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محل کے ساتھ لگتی ہے، اور دوسری دیوار حضرت علی کے محل کے ساتھ لگتی ہے، اور تیسری دیوار میرے دادا پردادا محترم امام حسین کی بارگاہ میں جو اللہ رب العالمین نے محل دیا اس محل کے ساتھ لگتی ہے، اور چوتھی دیوار حضرت امام حسن کے محل کے ساتھ لگتی ہے۔ گویا کہ ایک طرف نبی کا گھر ہے، ایک طرف علی کا گھر ہے، ایک
ایک طرف حسن کا گھر ہے، دوسری طرف حسین کا گھر ہے، درمیان میں نے تیرے لیے محل خریدا ہے۔ اس نے کہا اچھا حضور یہ بات ہے تو میں راضی ہوں اس پہ، مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے، مجھے جنت میں حضور کا پڑوس چاہیے، تو آپ مجھ سے وعدہ فرما لیں حضور مجھے لکھ دے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق نے اس پرچی پہ لکھ دیا۔ جب پرچی پہ لکھ دیا تو آپ نے اپنے گھر میں وصیت فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میری پرچی جو ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا، جب کفن میں رکھو تو کفن آگے پہ بند کر دینا، قبر بند کرنے کے بعد پھر تم واپس آ جانا۔ تو جب لوگ آ گئے، قبر پرچی کہاں پہ رکھی؟ کفن میں رکھ دینا۔ فرماتے جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے وصیت پر عمل کیا، اس کی بیوی نے پرچی دی، اس نے کہا میرے میاں نے کہا تھا کہ یہ پرچی میرے کفن میں رکھنی ہے، تو کفن میں رکھ دی۔ جب کفن میں رکھی تو میت کو قبر میں رکھا، قبر بند کر دی، تو پرچی کہاں رہ گئی جی؟ بولو تو صحیح، کفن میں تھی نا، تو کفن کہاں تھا؟ قبر میں، تو قبر اوپر سے کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پہ لکھا یہ تھا کہ امام جعفر صادق نے اس بندے سے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں اسے ایسا محل ملے گا جس کی ایک دیوار محمد کے دیوار کے ساتھ ملے گی، دوسری دیوار علی کی دیوار کے ساتھ ملے گی، تیسری امام حسن کے محل کے ساتھ ملے گی، اور چوتھی امام حسین کے محل کے ساتھ ملے گی۔ یہ امام جعفر صادق کا وعدہ ہے۔ پرچی کفن میں تھی، کفن قبر میں تھا، قبر آگے سے بند تھی۔ تو راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم صبح گئے تو ہم نے دیکھا جو پرچی ہم نے کفن میں رکھی تھی وہ پرچی قبر کے اوپر آ کر پڑی تھی۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ تو پرچی ہم نے کفن میں رکھی تھی، یہ باہر کیسے آ گئی؟ تو جب ہم نے پرچی کو اٹھا کے دیکھا تو ایک سائڈ پہ امام جعفر کی تحریر تھی، دوسری سائڈ پہ اللہ رب العالمین کا کلام تھا، لا یخلف المیعاد۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا، اس کے رب نے اس کے وعدے کو پورا فرما دیا، اب اسے جنت میں محل بھی عطا فرما دیا۔ صاحبو یہ شان ہے حضور کی آل کی، یہ تو حضرت امام جعفر کا مقام ہے۔ مجھے بتاؤ تیرے اور میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو حضور کی آل کا مرتبہ ہے، حضور کی آل کی شانیں ہیں، تو بتاؤ تیرے اور میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے والدین کی کامل بخشش فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنے مقدس بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔